آپ تمام امین سے میں درخواست گزار ہوں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ فرش اعضاء پہ بیٹھ جائیں، برائے مہربانی فرش اعضاء پہ بیٹھ جائیں۔ جو علم کے پیچھے حضرات ہیں ان سے بھی میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو لوگ مومنین پیچھے کھڑے ہیں ان کو جگہ میسر ہوتی رہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ سید الشہداء امام حسین صلوات۔ برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ زحمت نہ ہو تو ایسے دھیری سے سلوات اور پڑھ لیجیے آپ نظر آئے۔ سلامت و آباد رہیے۔ چلیے ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، کم از کم تمام مزاداروں کے دل میں میرے مولا سجاد کا جتنا مقام بلند ہے ان کی ذات پر اتنی بلند صلوات۔ مل کر نعرہ تکبیر۔ میں ہمیشہ اس معاملے میں بڑا حساس رہا ہوں۔ ہم کسی خدا کو نہیں جانتے سوائے اس خدا کے جسے حسین کہہ دے وہ خدا ہے۔ حسین کے اللہ کا نعرہ لگانا ہے تو مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا کرو میرا مالک آپ سب کا اس صف اعضاء پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعضاء، خادمین صف اعضاء، شباب فاضلیہ اور اس سے وابستہ وہ تمام احباب جنہوں نے میرے مولا ابو الفضل العباس بادشاہ کے عطا کردہ ہاتھوں کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہوئے یہ صف اعضاء بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں میرا مالک
میرا مولا بادشاہ ایک ہی دعا میں تمام دعاؤں کو بند کر رہا. ظاہری بات ہے وقت اتنا ہو چکا کہ ہر بات کے لیے وقت نکل آئے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ذکر کیونکہ ان کا ہے جو وقت سے پہلے سے ہیں تو ان کے لیے ذکر وقت نہیں نکالتا، وقت ذکر نکالتا ہے. ایک ہی دعا میں سب دعاؤں کو بند کر رہا. میرا مالک میرا مولا جو تجھ سے دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے مولا حسین کی بارگاہ میں بلند تر صلوات. توجہات میں اللہ یقیناً بہت دیر سے آپ کائنات میں افضل ترین عبادت میں مصروف ہے. ایک ایسی عبادت کہ جس کی قبولیت کی دعا مانگنی نہیں پڑتی. ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبول نہیں ہونی اسے نصیب ہی نہیں ہے. آپ نماز اپنے گھر میں پڑھیں یا کعبہ جا کر، روزہ کراچی کی کھجور سے کھولیں یا مکہ جا کر اجوا کھا لیں، یہاں کھارا میٹھا پانی پی کر کھولیں یا زمزم پی کر روزہ افطار کر لیں، دونوں صورتوں میں آپ دعا مانگیں گے عبادت کے بعد اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے. میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ دی ہوئی کبھی دلیل بھی دوبارہ نہ دہراؤں. میں آپ ہی کے اس شہر میں جو جتنا آپ کا ہے تقریباً اتنا میرا بھی ہے، اس دلیل پر ایک دلیل دے چکا ہوں، لیکن آج اس سے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے جیسے عبادت کا خوش و خضوع بڑھتا رہے گا دعا میں اور شدت آئے گی. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھو گے لاؤبالی انداز میں قبولیت کی دعا مانگو گے، لیکن جو مکہ جا کے پڑھو گے کہو گے اللہ پہلی قبول کر یا نہ کر یہ ضرور کر لینا. روزہ گھر میں رکھو گے یا وہاں جا کر، جیسے جیسے عبادت بڑھے گی عبادت بڑی ہوتی جائے گی، قبولیت کی تیری دعا بھی بڑھتی جائے گی. مجھے نہیں پتا باب الحوائج کے معنی آپ تک کیا پہنچے، جس تک جو پہنچے اسے مبارک ہو. یہ جس ذات ذی وقار سے آج کا دن منسوب ہے ان کا اسم معلیٰ بھی باب الحوائج ہے. میں صرف دعاؤں کے مد میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. باب الحوائج اس ذات ذی وقار کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر جا کر دعا خود دعا مانگتی ہے مجھے قبول کر لے. آپ سلامت رہیے. یہ فقط حاجتوں کا در نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں دعا خود قبولیت کی دعا مانگتی ہے کہ تو قبول کر لے. عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی، عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو میں اس کے عقیدے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں پڑھوں گا. عزاداری کی قبولیت کی دعا نہیں مانگی جاتی. کیوں بھائی؟ اگر کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی تو پھر حرامی کو بھی ولایت علی عطا. میری تو عادت روش ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں دلیل گفتگو میں قرآن
اور فرمان، اس سے باہر جا کے بات نہیں کی۔ جملے بازی کرنے کا عادی نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتا ہوں جتنا نقصان جملے بازی کرنے والوں نے دین حق کو پہنچایا اتنا شاید دشمن نے بھی نہیں۔ جس بات کی دلیل نہ ہو یا رک جاؤں گا یا بولوں گا ہی نہیں۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے علی کی ولا کی مستی میں قبول کیا، لیکن میں کچھ دلیل دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بہت توجہ تھی۔ جسے ولایت علی قبول نہیں، جسے ولایت علی میں شک ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ میں یا تو فیصلہ کیسے کریں گے کہ اسے ولایت علی میں شک ہے؟ بہت توجہ۔ اب ظاہری بات ہے وقت بھی لگا بندہ ہے میرے پاس، اور اشرا خمسہ تو ہے نہیں کہ بات کھلے، اور پڑھنی بھی ولایت ہے کیونکہ ذکر علی کا ہے، اور علی بھی حسین کا۔ خدا کی قسم میں اپنے سینے کو کیسے میں لگامیں ڈال کر باندھ کر بیٹھا ہوں یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ زمانے سے ابو طالب کا علی نہ سنبھلا، یہ حسین کا علی ہے، حسین کا علی ہے۔ ولایت فقط علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے تو پھر علی کی ولایت کی عبادت کو سجاد کہتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر علی کی ولایت کی عبادت ہے سجاد۔ جو عبادت میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں پچھلے سال کی، آپ سلامت رہیے، پچھلے سال بھی موجود تھی، اس میں سجاد پر گفتگو تھی پچھلے سال۔ مجھے اس سے آگے کا سفر کرنا ہے۔ ایک جملہ دہراؤں گا تاکہ آپ کی ذہن عالیہ میں وہ بات تازہ ہو جائے۔ اس میں سجاد پر بات کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ سجاد کو لوگ کہتے ہیں سجدہ کرنے والا۔ اگر سجاد سجدہ کرنے والا ہے تو ساجد کیا ہے؟ ہو چکی نا یہ بات؟ تو ساجد کیا ہے؟ میں مربوط کر رہا ہوں صرف۔ ساجد سجدہ کرنے والا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھئے سجاد، بہت سجدہ کرنے والا۔ بہت کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سجدہ ہوتا ہے، سجدہ۔ اور اللہ نے تو ایک ہی سجدہ مانگا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب 5 وقت کی نماز ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک مانگا ہے۔ اللہ نے جو مانگا وہ تو آپ سے ہوا نہیں۔ یہاں میں آپ کسے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ سمجھ جانا، خدا کا واسطہ سمجھ جانا۔ اگر کراچی آ کر بھی ان چولی کے اس تاریخی اجتماع میں ایک ایک پیشانی پر لگی مہر ولایت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر مجھے اس بات کی شرح یا تفسیر کرنی پڑی، مجھے خود پر افسوس رہے گا کہ شاید میں بات پہنچا نہیں سکا۔ اس آپ پر توجہ رکھنا۔ میں نے کہا اللہ نے ایک سجدہ مانگا تھا، ایک، آپ سے تو ایک نہیں ہوا۔ یہ آپ اگر مل گیا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور میرا بھی۔ اس آپ کو ذہن میں رکھنا، بڑی نفاست سے گزر جاؤں گا میں۔ اللہ نے ایک سجدہ مانگا، آپ سے وہ نہ ہوا۔ کب مانگا؟ جب اس نے کہا جب میں اپنی روح آدم میں پھونک دوں تم سجدہ کرنا۔ یہ قرآن ہے نا، بزرگ بیٹھے قرآن ہے، تو روایت تو نہیں ہے نا کہ کچھ کرا دے گا، ایسا ہی ہے۔ وہ دور جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں تاہتے ہیں، قرآن ہی ہے نا یہ آیت۔ جب میں روح پھونک دوں تم سجدہ کرنا۔ ابھی سب کہہ رہے ہیں یہ آیت ہے، مجھے قرآن سے وہ آیت نکال کے دکھا جب اللہ نے کہا چلو اب سر اٹھا لو۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ابتدا ہے، مجھے کوئی منزل طے کرنی۔ یہ تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، یہ کب کہا کہ سر اٹھا لو؟ جب تک حکم نہ آئے سجدے میں پڑے رہو۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ سجدہ
نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی، یوم الست کی بات ہے، وہ روحوں کا معاملہ ہے۔ تیرا میرا نہ جسم تھا نہ پیشانی تھی، اب وہاں سجدہ کیسے ہوا یہ تو سوچ سکتا ہے جب تک تیرے بدن میں روح ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، ہوا؟ یہ تو کہا ہی نہیں کہ سر اٹھا۔ وہ تو بڑا یاد ہے جس نے سجدہ کیا نہیں تھا۔ جاگنا، میں پتہ نہیں بادشاہ کی رضا کیا ہے کہ بات یہاں سے شروع ہو گئی، مجھے سفر بہت دور کا کرنا تھا، میرا غازی بادشاہ یہاں لا کے شروع کروانا چاہتا ہے، کوئی راز ہوگا تو بھی جان جائے گا میں بھی جان جاؤں گا، تھوڑا سا صبر کر کے ساتھ آنا۔ اللہ نے یہ تو کہا نہیں سر اٹھا سجدہ کر، سب نے کیا، ایک اکڑ میں کھڑا نہیں کروں گا، میں کئی جہتوں میں یہ بات پڑھ چکا دہرانا، ایک اکڑ کے نہیں کروں گا، نہیں رجی سب اپنے جتنے سجدے تھے دے کا فارغ نہیں جانا۔ اچھا اپنے والے تو رکھ لے، اپنے والے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہے ہی وہ جو اسے ہوتا ہے۔ جاگنا جاگنا، اب مولوی سے پوچھو میں نے یہ جو آدم کو سجدہ ہو رہا ہے یہ واجب ہے؟ تعظیم مطلب تعظیم ہے، واجب کون سا ہوتا؟ جس کا حکم اللہ دے تو یہ بھی اللہ کہے نہیں رہا سجدہ کر، یعنی اللہ کے حکم پر سجدہ ہے اور واجب ہے، ایسا کہ پھر سر نہیں اٹھانا ہے۔ بڑے راز سے آج پردہ انچولی میں زیدی اٹھا کے جا رہا ہے، یہ پردہ بات سے نہیں اٹھنے لگا، کئی لوگوں کے چہروں اور عقیدوں سے نقاب نچنے لگا ہے۔ انچولی ذرا تیار رہ کے سننا، اللہ نے کہا سجدہ کر، کرنے والوں نے کیا، جس نے نہیں کیا نکالا گیا۔ اللہ نے اٹھنے کا نہیں کہا، پڑے رہو سجدے میں، پڑے رہو سجدے میں، پڑے رہو سجدے میں، کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب روح پھونک دوں، یعنی روح کی سمت میں سجدہ جائے گا۔ میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، جملے بازی میرا خاصہ ہے ہی نہیں، تھوڑی توجہ۔ سجدہ کہاں جائے گا؟ جہاں روح جائے گی۔ یہ ابھی جب اللہ نے یہ کلام کیا اس سے پہلے سجدے کی سمت کہاں تھی؟ جس سمت میں اللہ تھا ہمیں نہیں پتا، وہ کہہ رہے قرآن میں تم جس سمت بھی رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے، تو بس کوئی سمت ہوگی وہ اس سمت میں اللہ، اور جب اس نے کہا میں روح پھونک دوں تو اب سجدہ کہاں؟ جہاں روح ہے، سجدہ بھی وہیں گیا، جس نے سجدہ وہاں نہیں کیا وہ گیا، اور جنہوں نے سجدہ کیا کیا کہنے، اب اللہ نے تو کہا نہیں سر اٹھا، ہو کیا رہا ہے؟ روح اللہ کو سجدہ کر تو دیا، خالی فرشتے تھوڑا ہی نہ تھے، اولین و آخرین میں کل مخلوق وہاں موجود تھی۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت میرے چہرے کو تک رہے ہیں، آپ سب کی روحیں وہاں موجود تھی، اللہ کے حکم پر آپ نے سجدہ کیا، نہ کیا ہوتا آپ یہاں نہ ہوتے۔ سجدہ کیا، سجدہ کیا، آپ سب نے سجدہ کیا، لیکن قبلہ زمانے نے عجیب کروٹ بدلی ہے، لوگ روحوں کی صورت میں سوچتے رہے اب اٹھنا ہے کہ تب، اب اٹھنا ہے کہ تب، زمانے گزرتے رہے، جو سجدہ اللہ کی سمت ہوا تھا وہ تھا، اب اللہ نے کہا روح اللہ کی سمت میں سجدہ کر، تو سجدہ ہوا کہاں؟ جہاں روح اللہ، اور کتنا طویل کہ قرآن میں دوسری آیت نہیں ہے کہ سر اٹھا تو پھر سجدہ گیا کہاں؟ جہاں روح اللہ ہے، تو پھر سجدے نہ ڈھونڈ، روح اللہ ڈھونڈ۔ ممبر سلونی پر
خطبہ لدنی دیتا ہوا میرا مولا علی اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے انا روح اللہ. آپ سلامت رہیے. آپ اب چلیں, میں آپ کے حصے کا کام کر دیتا ہوں. اپنے اپنے محلے کا نہیں, پہلے حلالی سے آخری موالی تک سب مل کے ہاتھ اٹھا کے حلالی. یہ بات آپ تک پہلے بھی پہنچ چکی ہے, میں نے دوبارہ پہنچا کے کوئی کارنامہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ میں جانتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں. بے حد توجہ رکھیے گا. آپ کی توجہات کو اسی نہج تک لانا تھا, اس لیے یہ پڑھنا پڑا. ورنہ جو کہنا ہے میں براہ راست کہتا, جو کہنا ہے وہ اب کہہ رہا ہوں. سجدہ کرو, روح کو علی کہہ رہے ہیں انا روح اللہ, میں روح اللہ ہوں. یہی تفسیر البرہان آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے. علامہ ہاشم البحرانی نے یہ روایت لکھ کے قلم ہی توڑ دیا. مولا صادق سے کسی نے پوچھا تھا, مولا وہ جو آدم کی سمت گئی ہے وہ روح کون؟ کاندھا تو نہیں ہے, دیکھ بھی رہا ہے, پوچھ بھی رہا ہے. ہو گیا ثابت. کتنی حدیثیں پڑھ دوں؟ روح اللہ کون؟ روح اللہ کون؟ محمد و آل محمد. محمد سے لے کر محمد تک یہ روح اللہ ہے. محمد سے لے کر محمد تک یہ روح اللہ ہے. اور محمد کب سے ہیں؟ اول ما خلق اللہ من نور, سب سے پہلے. اور محمد کب تک ہیں؟ محمد کب سے ہیں؟ اتنا اول ہے میرا مولا محمد. جب اول کہے کہ میں اول ہوں تو وہ کتنا اول ہوگا. وہاں سے شروع ہوا اور میرا مولا محمد تک یہ روح اللہ ہے. مولا محمد تک کا مطلب کیا ہے؟ قیامت آ کے گزر جائے گی. قیامت کے گزرنے کے بعد بھی جو قائم ہے اسے قائم کہتے ہیں. یہ وہ محمد ہے. اب سمجھے, روح اللہ کو سجدہ سر نہیں اٹھانا. کب سے شروع ہوا؟ محمد کو, آل محمد کو, روح اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا کرنا جو تم پر نمازیں فرض کی گئیں سو ہیں, جو عبادتیں فرض کی گئیں جو ہیں. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ فجر تھی, نہ ظہر تھی, نہ عصر تھی, نہ مغرب تھی, نہ عشاء تھی. پتہ نہیں ہو کہاں تم بیٹھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ روزے تھے, نہ حج تھا, نہ زکوٰۃ تھا. یعنی عبادات میں کوئی عبادت ہی نہیں تھی. تو زیدی کہہ دے اللہ پہلی عبادت کا فن بتا رہا ہے. اللہ پہلی عبادت کا من بتا رہا ہے. اللہ پہلی عبادت کی سمت بتا رہا ہے. اللہ بتا رہا عبادت ہے کیا؟ روح اللہ کو سجدہ کرنا. کرنے والوں نے تو کر دیا, اب اللہ کے حکم سے ہوا تھا اسی لیے کرنے والوں نے کہا لا الہ الا اللہ. کیونکہ محمد کو ہوا تھا تو کہا محمد الرسول اللہ. کیونکہ آل محمد کو تھا اس لیے کہا علی ولی اللہ. بہت پریشان ہوتے ہو نا جب کسی کے منہ سے علی ولی اللہ سننے کے بعد بھی تم یہ سنتے ہو کہ وہ محسن ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, اگر یہ پہنچ گیا انجولی یاد کرو گے کہ کوئی آیا اور چلا گیا. ان گلیوں میں نہیں, ان دیواروں میں باز گشت ہوتی رہے گی جب تک ہر اس کان میں یہ بات نہ پہنچ جائے جہاں پہنچنی مقصود ہے. کیسے پتہ چلی مخصر کون؟ علی ولی اللہ پڑھا کلمے میں مخصر. آپ نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا؟ جی ہاں, آپ ہمارے ولایتی بھائی. آپ نے پڑھا؟ جی نہیں, آپ مقصر. میں کئی بار کہہ چکا ہوں, بار بار کہتا ہوں, خدا کا واسطہ اتنا چھوٹا نہ کرو علی کو.
پتہ نہیں بات جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، مجھے کم از کم رسید ہی دیتے رہو، اتنا چھوٹا تو نہ کرو۔ تم سلامت رہو بیٹا، آباد رہو، اتنا چھوٹا کر دیا علی کو نماز۔ علی کون ہے؟ کون قبلہ؟ یہ پہلے فروع دین ہوتے ہیں یا اصول دین؟ پہلے اصول ہوتے ہیں پھر فروع ہوتے ہیں، اور اصول سے بھی پہلے دین ہوتا ہے۔ دین ہوتا ہے تو اصول ہوتے ہیں، اصول ہو جائیں پھر فروع ہوتے ہیں، جب فروع ہو جائے ان میں سے ایک نماز ہوتی ہے، جب نماز ہو جائے اس میں سے ایک تشہد ہوتی ہے، یعنی تشہد سے پہلے نماز ہوتی ہے، نماز سے پہلے فروع ہوتے ہیں، فروع سے پہلے اصول ہوتے ہیں، اصول سے پہلے خود دین ہوتا ہے، اور یہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے علی کا بیٹا کہتے ہیں۔ پورا دین جس کی پناہ میں ہے، پورا دین جس کی پناہ میں ہے، تم اس کے باپ کی بات کر رہے ہو؟ بھئی جو بیٹا وجود کے ساتھ صلات کی صلات یعنی محمد کے پشت پہ آ کے بیٹھ جائے اور محمد سوچے بھی نہ کہ اللہ کی نماز میں حسین آیا، کیونکہ اللہ نے کہا آیا تو آیا، آیا تو آیا، تو پھر اللہ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو اگر حسین آیا تو نماز نہیں گئی تو پھر حسین کا باپ آیا تو مولوی کی کیسے؟ آپ سلامت رہیے۔ اگر نماز میں ہو جائے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بات نہ کہتے، آپ نے چھوڑ دیتے لوگوں کو مرضی، نہ آتی بات یہ منبر پر، نہ ہم کر رہے تھے نہ ہمارے بزرگوں نے، ہم نے جن سے ادب آداب بات سے لے کر خطاب چلنے سے لے کر یہاں بیٹھنے تک کے سیکھے، ہم نے ان کو انہوں نے جن سے سیکھا ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بات ہو رہی تھی، آپ نہ کرتے ہم نہ کرتے، آپ نے کی تو پھر اتنی سائنس تو ہم بھی جانتے ہیں، ایوری ایکشن ہے سیم بٹ اپوزٹ ریئیکشن۔ آپ نے فتویٰ دیا، ہم جاہل تھوڑا ہی نہ کہ ہم فتوے کے جواب میں فتویٰ دیں، فتویٰ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میں کچھ کہہ گیا، جو سمجھ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے، مسکراتے چہروں سے باقی لوگ بعد میں پوچھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فتویٰ اللہ دیتا ہے، اب جو دے رہے ہیں ان سے جا کے پوچھو اللہ ہو کہ اللہ دیتا۔ فتویٰ وہ بھی دین میں، وہ بات بتائیے جو دین بھیجنے والے نے نہیں بھیجی۔ آپ کا جدید دور ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس دور میں کیا کیا کچھ ہوگا، کمال ہو گئی ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا اس دور میں کیا کیا کچھ ہوگا، آپ کو پتا چل گیا، آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیے، اللہ کو پتا تھا اس دور میں کیا کیا ہوگا، اگر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا تو وہ آپ کی امی تھی، جنہیں اس حادثے کا پتہ نہیں چلا جس کے نتیجے میں آپ ہوئے۔ اب میں کیا کہوں، میں نے پہلے کہہ دیا، میں چھوٹا سا صحیح سائنس کا طالب علم ہوں، ایوری ایکشن
جولی نہیں ہے کراچی میں چہرے دیکھ دیکھ کے بتا سکتا ہوں الحمدللہ اتنا تو ہوں نا آپ کا کہ کراچی عمدہ ہوا ہے اعلانیہ کہہ رہا ہوں میں بلکہ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے جو علی کا ہے حسین کا ہے میں مذہب و مسلکوں میں یہاں پہ آ کے بانٹتا ہی نہیں مجھے نہیں پتا شیعہ سنی آپ کو مبارک ہوں گے بسم اللہ آپ کو میں جو حسین کی پوری پہ حسین کی صف پہ آ کے بیٹھ گیا وہ حسین ہی ہے وہ حسین کا مجلس میں آخر اپنی شیعت سنیت کو آتے ہوئے ادھر سائٹ پہ رکھ کے آتے حسین سنا کریں جاتے ہوئے شیعت ہو سنیت ہو اٹھا کے حسین سے ملا لیں جس کی مل جائے وہ لے جائے جس کی حسین سے نہ ملے لعنت تو کر کے جائے کیوں یہ وہ حسین ہے جس کی پناہ میں دین ہے دین اتنا بتائیے علی ولی اللہ دین میں ہے کہ نہیں علی ولی اللہ دین میں ہے اچھا محمد رسول اللہ دین میں ہے لا الہ الا اللہ دین میں ہے کعبہ دین میں ہے قرآن دین میں ہے نماز دین میں ہے اللہ دین میں ہے اور دین حسین کی پناہ میں ہے اور حسین نے کہا عاشور کے دن میں عباس کی پناہ میں کیسے لگے پھر آپ کو یہ نوجوان لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حبیب ابن ملائک تو سن و سال میں حسین سے بھی بزرگ تھے حبیب نے بھی جنگ کیا ہے بڈھے میں اور بزرگ میں فرق ہوتا ہے جس کے ذہن کا مالک حسین ہو وہ بزرگ ہوتا ہے وہ پیر ہوتا ہے اور جس کے مالک کا اس کی ماں کو نہ پتا ہو وہ بڈھا اور کچھ بڈھوں کو جب ان کے گھر میں کوئی نہ پوچھے تو وہ برابر کے گھروں میں جا کر ایسی بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے بڈھا بڈھا نہیں ہے پاگل بھی ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ میں سے وہ کون ہے جس کو حسینی ہونے پر علی والا ہونے پر ماتم کرنے پر علی علی کرنے پر اس کے خاندان سے اس کے دوستوں سے برادری سے ملنے والوں سے کسی قسم کی کبھی کوئی دشمنی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو نہ کرنا پڑا ہو شاباش تم لوگ تائید کر رہے ہو نا میری میں نے کہا نہ کرنا پڑا ہو ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی میں دلیل دے رہا ہوں اور میں نے دلائل کبھی کتابیں کھنگال کے نہیں دیے یہاں پھر روایتیں ڈھونڈنے کے لیے لوگ نہیں جاتے دلائل ڈھونڈنے کے لیے کون کتابیں کھنگالے گا میں زندگی سے دلیل دیتا میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں اتنا بڑا اجتماع طاقت سے نکالو چاروں جانب وہ بندہ ابھی ممبر پہ آ جائے جو خیر میں نے ماتم کیا ہے کسی کی مخالفت نہیں ہوئی مجھے کبھی ناممکن ہے کہ تم
وجہ حسین کا ہو اور زمانہ تمہارا دشمن نہ ہو. جتنے تمہارے دشمن بڑھیں گے شکر کرو تم اتنے حسینی ہو رہے ہو. شکر کرو جتنے علی کی ولایت پر تم مضبوط ہوتے جاؤ. ہے نا؟ تو ایک بات بتائیے, بڑی دلیل آپ سے کوئی دشمنی کی ہے کسی کے بھائی نے, کسی کے کزن نے, کسی کے دوست نے, کسی کے برادری میں, محلے میں, کہیں بھی ارے کسی کا منہ نہیں دیکھا ہم نے, پتہ چلا آپ نے مجلس کروائی ہے, اس نے جا کر وہ تھانے میں پرچہ کرا دیا ہے, وہ اتنے ABCD پرچے ہوتے. ہم نے تمہارا کیا بگاڑا بھائی, ہم تو جانتے بھی نہیں تمہیں. آپ اس کے گھر سے کچھ لے آئے تھے, بھینس چرا دی اس کی, کچھ نہیں نا, کچھ نہیں کیا نا, دشمنی کیوں ہے؟ چوری خدا کی قسم سب بھول جانا, یہ بات نہ بھولنا. میں اگر کہنے کے لیے جرات رکھ رہا ہوں تو کم از کم سن کر اتنی آواز تو دینا کہ جس نے زبان سے کہا وہ کان سے دوبارہ سن نہ سکے. بتاؤ نا, جو تم سے دشمنی کر رہا ہے, جو تمہیں کچھ کہہ رہا ہے, کیا تم نے اس کا کچھ بگاڑا؟ نہیں نا. تو پتا چلا دشمنی کی وجہ حسین ہے. یہ کسی کو اچانک جو میر انیس برے لگنے لگ گئے, میر نے کچھ نہیں بگاڑا, دشمنی کی وجہ حسین. میں نے قبلہ کے حصے کی ترجمانی کر دی. میر زبان کیا ہوتی ہے؟ جو بولی جائے یا جو منہ میں رکھی جائے. کچھ کہہ رہا ہوں, جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے, ہوتے ماں کے ہی بچے ہیں لیکن دوسری بار ماں سے بھی سالن مانگے تو نہیں ملتا. جنہیں ان کے گھر کوئی نہیں پوچھتا وہ یہاں آ کر سب سے کہتے ہیں مجھے پوچھو. ہم پھر بھی نہیں پوچھ رہے. کمال ہو گئی. میر انیس زبان نہیں رکھتے تھے, وہ زبان رکھتے تھے. جو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے میں نے نسلوں تک پیغام دیا. بولنے کا نام زبان نہیں ہوتا, بولنے کا نام زبان نہیں ہوتا. کائنات کی سب سے بڑی زبان کو خاموشی کہتے ہیں. نحل البلاغہ بول لو, سب سے بڑی زبان خاموشی ہے. عبادت اونچی اونچی آواز میں قاف کو حلق سے نکالنے کا نام نہیں ہے.
ترین عبادت وہ ہے جو تنہائی میں کی جائے، تنہائی میں کی جائے، جو تنہائی میں ہو وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ وہ جو سجدہ ہے نا اللہ نے کرنے کے لیے کہا وہ باجماعت تھا۔ میں عنوان سے کہیں نہیں گیا ہوں، وہیں پر ہوں اور وہی پڑھ رہا ہوں اور آخری منزل کی جانب پڑھ رہا ہوں۔ بے حد توجہ رکھیے گا۔ باجماعت تھا، باجماعت تھا تو پھر دکھائیے امام کون ہو۔ اگر آپ امام دکھانے جائیں گے کہ لا امام کون ہے، امام ہی کو تو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے نا، تو باجماعت تو نہیں۔ اللہ نے حکم دیا سب وہی سجدے میں فرادہ گر گئے، اور اس سجدے کو خدا کا واسطہ ہے، خدا کے اس کروائے گئے سجدے کو اپنے اس جسمانی سجدے سے تعبیر نہ کرنا جو تم کرتے ہو۔ 2 گھڑی کا سجدہ جاتے بھی ہو اٹھ بھی جاتے ہو، وہ جو وہاں سجدہ ہوا اللہ نے کہا روح اللہ کو جھک جاؤ، جو وہاں جھک گیا وہ آج بھی جھکا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ عقیدہ، یہ ہے وہ عقیدہ جو نہ کسی کتاب کی سطر پر لکھا ہوا رٹ کے یاد کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ عقیدہ جسے حفظ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنا عقیدہ آپ کو نہیں بیان کر سکتا، آپ اپنا عقیدہ مجھے نہیں بیان کر سکتے، کن لفظوں میں بیان کریں گے؟ میں ابھی اگر یہاں پر پوچھ لوں بتائیے آپ کے لیے علی کون ہے، دنیا گزر گئی مجلس سے، اب جواب ٹائم تو ہے نہیں، بس ایسے اشارہ پتہ آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے کیا بتائیں؟ ایک کہہ گا علی مولا ہیں، علی امام ہیں، علی ہادی ہیں، علی رہبر ہیں، علی پیشوا ہیں، علی ولی ہیں۔ کسی کو بہت شدت سے اگر علی آ گیا تو کہا علی اللہ ہے، اس سے اوپر کہاں جائے گا؟ یہی اپنا 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 سب اپنا کہہ چکیں گے جب، تو پھر ایک سوال میں کر لوں، یہ عقیدہ ہے تو رکھو، عقیدہ اعلان کرنے کا نام نہیں ہے، عقیدہ رکھ لینے کا نام ہے۔ اگر تجھے پتا چل ہی گیا ہے کہ تیرا علی تیرے لیے کون ہے، اگر علی نے بتا ہی دیا ہے، کبھی جلوت و خلوت میں کبھی کسی کے منہ سے نکلا کوئی جملہ تمہیں علی پہنچا گیا، کبھی کتاب کی کوئی سطر تمہیں علی دکھا گئی ہے، تو پھر بڑی غنیمت ہے، علی نے تمہیں علی دے دیا ہے، لے لو، چپ کر جاؤ، شور نہ کرنا۔ اگر علی پا کر شور کیا زمانہ دشمن بن جائے گا، پھر نہ کہنا کوئی کافر کہے گا، کوئی والی کہے گا، کوئی نصیری کہے گا، کوئی مشرک کہے گا، کوئی دیوانہ کہہ کر پتھر مارے گا، اس سے اچھا نہیں میرا علی مجھے مبارک، تیرا علی تم، حسین سب کا، علی اپنا اپنا۔ جھگڑا ہی ختم کرو نا، علی اپنا اپنا رکھو۔ کنجوسی بخالت بہت بری چیز ہوتی ہے۔ علی کی بات آئے تو میں خود کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کائنات کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہوں علی کے معاملے میں۔ میں اپنا علی کیوں دوں؟ آخری منزل ہے، اور یہ سب کچھ میں نے 2 جملوں پر، لٹرلی 2 جملوں پر لا کر سمیٹ کے تمام کر دینا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بات کہاں جا رہی ہے اور کہاں سمٹتی جا رہی ہے، یہ ابھی اندازہ ہی نہیں ہے نا آپ کو نہ مجھے، اس لیے بے حد توجہ رکھیے گا۔ علی میرا علی میں نہیں بنا، باتیں ہیں کیے جا رہے، علی بولنے سے بیان نہیں ہوتا۔ میں کوئی کافر ہوں میں کہوں علی اللہ ہے، کیوں میں کیوں کہوں علی اللہ؟ کیوں
کہوں میں علی اللہ ہوں، میرا اللہ علی ہے۔ جہاں تک میری نظر نے کام کیا ہے میں نے جوانوں کے چہرے دیکھے ہیں، بزرگوں کی تو مسکراہٹ وہ تو تائید ہے نا، میں نے جوانوں کے چہرے، میرا اللہ میرا علی ہے، اللہ علی ہے۔ علی خود کو اللہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے مجھے علی کہو، مجھے علی کہو، مجھے علی کہو، تو میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ علی ہے۔ اب لگاؤ فتویٰ، اللہ علی ہے کہ نہیں؟ علی میں ضد نہیں ہوتی، کنجوسی پھر بھی چلے گی، عشق ہے کبھی ماں باپ دوست بھائی کسی سے کبھی عشق، جس نے کیا ہے وہ بولنا، جس نے نہیں کیا چپ کر کے بیٹھ جانا۔ اس دن میری بات کو یاد کرنا، آخری جملے ہیں، اس دن یاد کرنا جب تمہیں لگے کہ تمہیں عشق ہوگا، کس سے تم جانا۔ میں نے کہا باپ سے، تو حقیقی باپ سے بھی تو ہوتا ہے، میں نے کہا ماں سے تو وہ 70 ماؤں جیسا جو ہے اس سے بھی تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا دوست سے تو میں نے تو عالمین میں جھانک جھانک کے دیکھا، حسین سے بڑا دوست تو مجھے کوئی نظر نہیں، جو دوستی کرنے سے پہلے نہ مذہب پوچھتا ہے، نہ کلمہ پوچھتا ہے، نہ نمازیں دیکھتا ہے، نہ روزے دیکھتا ہے، نہ حور کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تم تو یزید کی طرف ہو، بلکہ جب حور کو لگے کہ میں یزید کی طرف ہوں تو مسکرا کے کہتا ہے تو حسینی ہے۔ جو وہاب قلبی کو علیہ السلام بنانے سے پہلے 5 نمازیں پڑھا کر نمازی نہیں بناتا، جو حسینی ہو گیا پھر نماز اس سے دور نہیں ہے۔ آخری جملے وہ بولے اس نے قبلہ وہ کون سا عاشق ہے جو معشوق کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھاتا ہے، میرے معشوق کا چہرہ کوئی دیکھ لے میں دنیا کو آگ نہ لگا دوں، علی سے ایسا عشق اپنے سینے میں رکھ تجھے بھی پتا نہ چلے تیرا علی کا۔ باقی نہ معلوم ہو، ایک تو معلوم تھا، ابلیس، اس نے خود کہا یا علی میں آپ کی ولایت کے منکر کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہوں، یہ اس نے خود کہا۔ اب کیسے ہوتا ہے؟ جسے ملے پوچھ کر مجھے بتائے ضرور۔ اور بنیاد کیا تھی رسول اللہ کی یہ حدیث قدسی بیان کرنے کی؟ یا علی کوئی آپ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر نطفہ حرام، کوئی دوستی نہیں رکھے گا مگر نطفہ حلال۔ بات بتا دیجیے اور بات کو ختم کر دیجیے۔ علی کی سے دشمنی، علی کی ولایت سے دشمنی، علی کی ولایت میں اچھا وہ کیا ہے؟ نطفہ رسول اللہ کا بات۔ اچھا آپ ایسے ڈر رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ کو بتا دوں ابھی تک تعزیرات پاکستان میں کوئی ایسی دفعہ نہیں آئی داد دینے پر پرچہ نہیں ہوتا۔ حدیث ہے یہ قبلہ، جو علی کی اور آخری جملے جو علی کی ولایت علی سے دشمنی رسول اللہ نے کہا وہ نطفہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون دشمن ہے وہ دیکھو، مگر ایک بات حرام ہے نا، ایک بات
بات بتائیے، اللہ تشریف فرمائیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص حرام کما کر لقمہ حرام کھائے اور وہ لقمہ حرام اس کے شکم میں جائے، تو جب وہ لقمہ حرام اس کے شکم میں ہو، اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھے تو کیا وہ نماز قبول ہے؟ نہیں قبلہ، اگر ایک لقمہ حرام ہو تو عبادت قبول نہیں ہے، جو پورا حرام ہو تو کر کیا رہا؟ کہ علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، توجہ، علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گئے، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گئے، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، وہی علم کو دیکھ کے جن کے نکاح آپ سلامت ہیں، مالک آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، ٹوٹنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سلامت ہیں، نہیں چلے گی، علی چاہیے، علی چاہیے، آپ جیتے رہو، آپ سلامت رہو، آباد رہو، حسین بادشاہ اکبر کی نالائن کا صدقہ ولایت نصیب رکھے۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا چاہیے آپ کو؟ علی چاہیے، ابھی تک ملا نہیں؟ بس علی سے ہی شک مرتا ہے، مار دو اس شک، بس ختم۔ عبادت علی کا نام ہے، علی عبادت کا نام ہے، جو علی سے دور ہے وہ عبادت سے دور ہے۔ عبادت فقط ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ مفہوم پوری تقریر سمیٹ کر میں ان جملوں میں رکھ کر دے رہا ہوں تاکہ کسی کو بھی دینا ہو انورٹڈ کاماز میں رکھ کے دے دینا۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہوتی، وہ معبود برحق ہے، عبادت ہوتی ہی فقط اللہ کی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جنہوں نے یہ طے کر دیا اور طے کیا ہوا ہم تک پہنچا دیا، ان سے پوچھنا جب عبادت ہے ہی فقط اللہ کی تو پھر یہ نظر الہ وجہ علی عبادت کیوں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت کیوں؟ عبادت تو ہے ہی اللہ کی، بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ علی تو ہے ہی نہیں۔ کیسے پتا چلے گا آپ کو علی ہے؟ آپ ہیں، آپ کی دو پہچانیں، میں ہوں، میری دو پہچانیں، ایک میرا نام، دوسرا میری شکل۔ میرے آنے سے پہلے میرے نام کا اشتہار لگا تھا، موسیٰ حیدر زیدی آ رہے ہیں، سب نام پڑھ کے ذہن میں سوچ رہے تھے کیسی شکل ہے اس کی، کچھ کے ذہن میں اچھا خاکہ نہیں بن رہا تھا، وہ ابھی تک پیشانی پہ شکلیں بنائے بیٹھے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسی ہی شکل ہے، برداشت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور دوسری پہچان میری یہ ہے کہ میں یہی شکل لے کر ابھی بھی سامنے پوری جرت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ کاش کوئی مردانہ وار اٹھ کر کسی بات پہ تو پوچھے کیسے، تو میں بتاؤں ایسے۔ دو پہچانے، بڑی توجہ، دو پہچانے، ایک نام، دوسرا میری ہی نہیں آپ کی بھی یہی پہچان ہے، نام
یعنی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی پہچان، آپ کا نام، آپ ظاہری طور پر آ جائیں، نام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا چہرہ کی وجہ جس کے آنے کے بعد بھی اس کا نام بتانا پڑے، چھوڑیے وہ پھر آئے کہاں ہیں، ٹھیک ہے، رہنے دیجئے، ایک نام دوسرا چہرہ، یہی تو بندے کا اپنا ہوتا ہے، یہی تو ذات کا اپنا ہوتا ہے، ایک نام ایک چہرہ، اسی سے پہچان ہے۔ علی کا چہرہ تو علی کا ہے نہیں، وجہ اللہ ہے، علی کا نام بھی اپنا نہیں ہے، اس کا ہے، وہ جس کا چہرہ اور نام بھی اللہ کا ہو، اسے نماز سے نکال کر سوائے لعنت کے مولوی ملا کیا؟ جس کا چہرہ اور نام بھی اپنا نہ ہو، وہ بھی اللہ کا ہو، اس کی پہچان کہاں ہوئی؟ علی پہچاننا چاہتے ہو، علی پہچاننا چاہتے ہو، خبردار علی کو پہچاننے کی کوشش بھی نہ کرنا، جس نے جتنا علی پہچانا وہ علی کا اتنا بڑا دشمن بن گیا۔ بڑی بات کہہ دیا، علی کو ہمیں نہیں پتا، علی کہہ رہے ہیں واجو لائن ٹھیک، علی کہہ رہے ہیں اللہ ہے جی مولا، علی کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک جی مولا، علی کہہ رہے ہیں عبادت کرو جی مولا جی مولا جی مولا، علی کہہ رہے ہیں عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو۔ علی نے زندگی میں کتنی عبادتیں کی؟ علی مجھے بتایا، میں وقت تو کامل ہو گیا، میں بڑی تیزی سے ایک جملے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں آ رہا تھا تاہم نے مجھے بتایا تابوت کی برآمدگی تو ہے، ساتھ مالک کی سواری بھی ہے، اشر کس کی سواری تھی؟ ہاں، ایک بات سن، ساری گفتگو بند کر کے اس میں گیا، مجھے اس منزل پہ آنا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے یہ بھی ہوا کا جھونکا ادھر سے آیا، گویا اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ بات ایسے ہے۔ علی نے اپنی زندگی میں کتنی عبادتیں کی؟ آپ سوچنے لگتے ہیں نمازوں، اچھا چلو ٹھیک ہے، معصوم تو کوئی عبادت واجب تو ہوتی نہیں، وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی ایسے پڑھو، روزہ رکھ کے بتایا ایسے رکھو، پنکچویلٹی سے کر کے بتایا اتنا ایسے، ٹھیک ہے۔ علی نے بھی عبادت تو کوئی کی ہوگی، کیا کی تھی؟ مالک اشتر علی سے کہتے تھے یا علی کچھ کہوں، یا علی آپ کمال جنگ کرتے ہیں، علی کہتے ہیں مالک اشتر تو بہت خوب لڑتا ہے، نہیں ہے آپ بہت اچھا لڑتے ہیں، مالک کیا کیا تیرا وار بڑا کمال، یا علی اب میں کیا، آپ نے کبھی علی کو لڑتے دیکھا ہو تو آپ جانے علی کیا لڑتا ہے۔ کہتے تو محمد بھی ایسا ہی تھے کہ تو کمال لڑتا ہے، اب تو کہہ رہا ہے میں نے کبھی علی کو لڑتے دیکھا ہو تو پتہ چلے علی کیسے لڑتا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے مالک، مولا کیا ابھی دیکھ لیتے ہیں علی کیسے لڑتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے لڑتا ہے؟ علی نے کہا عباس، صفین کے میدان میں اپنے کاندھوں پر پڑی ابا کو جھاڑتے ہوئے عباس خیمہ علی میں آ کر علی العظیم کے سامنے کھڑے ہو کر عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے حکم، کہا بیٹھو میری مسند پہ، اپنی مسند ولایت پر بٹھایا، علی نے اپنی نالائن پہنائی، اپنی ابا، اپنی کبا، اپنی پٹکا، اپنی دستہ
دستار پہنائی، اپنی تلوار دی، علی کی تلوار لے کر عباس نہیں علی بن کر چلے، ایک جست لگا کر بیٹھے دلدل پر، مجھے دلدل کی قسم دلدل کو بھی پتا نہیں چلا عباس بیٹھے کہ عباس بیٹھے کہ ایڑ لگا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، وقت نہیں ہے، بالکل میرے پیش نظر ہے، جتنا وقت مجھے دیا گیا کامل ہو گیا، بڑی توجہ، ایڑ لگائی دلدل کو، تکبیر گئی اور حملہ کر دیا۔ علی بادشاہ بلا تشبیہ خیمے سے باہر آئے، مالک پیچھے پیچھے، ایک ٹیلے پہ علی کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے دیکھنا، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ عبادت کیا ہوتی ہے، یہ سمجھ گئے تو آگے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، عبادت سمجھ جاؤ عابدین تک پہنچ جاؤ گے۔ عبادت سمجھ گئے تو عبادت کی زین و زین سمجھنے میں کیا وقت لگے گا؟ بہت توجہ رکھنا۔ ایک بار علی نے کھڑے ہو کر پیچھے کھڑے ہیں بلا مالک اشتر، عباس نے ایڑ لگائی، پڑھے علی دیکھ رہے ہیں، عباس حملہ کیا۔ کس نے حملہ کیا؟ ابھی علی نے، عباس نے، علی نے۔ مالک کہتے ہیں دیکھا مولا کیسے لڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں مالک تو صحیح کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے، علی کمال لڑتا ہے۔ مالک کہتا ہے مولا میری بات سنے۔ کہا مالک میں سن رہا ہوں تو بول۔ کہا مولا میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ کہا مالک تو بولنا میں سن رہا ہوں۔ کہا مولا میری جانب دیکھیں گے نہیں تو میں بات کیسے کروں گا؟ کہا مالک کمال ہے، تجھ سے ایسی بغالت کی علی کو تو امید نہیں تھی۔ کہا مولا معاف کر دے، ایسا کیا ہو گیا؟ کہا مالک تم ہر وقت حالت عبادت میں رہتا ہے، علی کی عبادت کی باری آئی، علی کو کیوں بلاتا ہے؟ کہا مولا کیسے؟ کہا سنا نہیں رسول نے کہا تھا نظر الہ وجہ علی عبادت، میں علی عبادت کر رہا۔ عباس علی بنا ہوا ہے، میں عباس کو دیکھ رہا ہوں، علی کا چہرہ ہے، میری عبادت ہو رہی ہے۔ عباس علی کی عبادت کا نام ہے۔ عباس، میں اگر اس نہج پہ نہ آتا شاید میں آگے بڑھ ہی نہ پاتا۔ گویا یوں سمجھو جیسے میرے سینے کو، میرے حلق کو، میرے لفظوں کو کسی نے لگام سے کھینچ رکھا۔ عباس علی کی عبادت کا نام ہے، یہ خود عبادت ہے۔ ایک بات بتاؤ مجھے، اسم بڑا یا ذات؟ سلامت، اساتذہ کو سنا ہو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مولا سجاد بادشاہ اپنے قدموں میں مزید اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ محنت وہ کر سکیں، پھل اب ہم جیسے جانے کون کون کھائے، کیسے کریں گے بابا؟ ذات اسم بڑا کہ ذات؟ ذات کا ہی تو اسم ہوتا ہے، ذات کا ہی تو اسم ہوتا ہے۔ ذات بڑی اسم ذات ہے جنابی سیدہ رسول کی بیٹی نہیں، لیکن بیٹی سمجھ کر نہیں، جب بھی آتی تھی رسول اللہ تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بی بی آتی تھی، باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، اب بیٹی سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ ذات آ رہی ہے نا، ذات آ رہی ہے تو محمد بادشاہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کلنا محمد ہے نا۔ ذات آ رہی ہے تو مولا محمد اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ایک سائل نے آ کے مولا سید سجاد سے کہا مولا آپ کے چچا عباس کے فضائل بیان کریں، نام عباس آنا تھا۔ سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سوچ لیں
مجھے نہیں پتا تاہا بھائی میری بھائی تمام شباب فاضل مولا جس جس کو جو جو ڈیوٹی عطا فرمائی مالک نے یقیناً چن کے عطا فرمائی. یہ کیسے ہوا میں نہیں جانتا. آپ جانو مولا جانے کہ تابوت سید سجاد کے ساتھ عباس کی سواری. مجھے نہیں پتا لیکن میں نے کہا تھا یہ پڑھ کر آگے ہوں گا میں اور پڑھنا ہے مجھے. نام آتا ہے بس مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے پھر نام لیا مولا پھر کھڑے. اس نے پھر نام لیا مولا پھر کھڑے. اس نے رونا شروع کیا. مولا کہتے ہیں بس کر میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک نام لیتا رہے. میں قیامت تک اٹھ کے کھڑا. مجھے نہیں پتا مولا غازی عباس میرا بادشاہ ابوالفضل عباس کون ہے کہ ایک محمد جو اسم میں علی ہے وہ عبادتوں کی زین ہے. وہ سجدہ گاہوں کا سردار ہے. سید الساجدین ہے. زین العابدین ہے. یعنی اپنی ذات میں عبادت پر زینت ہے. عباس تیرے نام پر فقط عبادت کھڑی نہیں ہو رہی زین العابدین کھڑا ہو رہا. کیا وجہ ہے جانتے ہو؟ جانتے ہے تو شہادت سید سجاد. لیکن ایک جملہ سننا کم از کم ایک جملہ تو کہوں گا میں سواریوں کی شان میں. مولا عباس کی شہادت کس دن ہوئی؟ 10 محرم. صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تاریخ میں 10 محرم ہی لکھی ہے. اب یہی سوال واپس مجھ سے پوچھو آپ بتاؤ عباس کی شہادت کب ہوئی؟ میں کہوں گا 28 رجب. مولا تم سیدہ سلامت رکھے. خدا کی قسم میں ممبر سے اتر جاؤں مجلس تو ہو گئی ہے. تم آباد رہو. سیدہ تمہاری یہ ہائے اپنے حق کے مقدمے میں لکھے. حق ادا کیا ہے تم نے. 28 رجب علیہ 28 رجب جب علی کی بیٹی نے دہلیز اطہر سے قدم باہر نکالا عباس شہید ہو گیا. کائنات میں سب سے وزنی ہوتا ہے اپنی ہی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے چلنا. 28 رجب سے 10 محرم عباس اپنا لاشا خود ہی اٹھا کے چلتا. آج رکھو جزاک اللہ حسین. تم سلامت تم سلامت. عزیزار آئے گا بھی اختاب اس کے بیٹے کا شبیہ جنازہ ہے جو اس لیے روتا رہا کہ بابا تجھے کفن بھی نہیں دیا. پتہ نہیں میں کس نہج تک پڑھ پاؤں لیکن جانتا ہے تیرا یہ وہ مظلوم امام ہے ایک مولا حسن مجتبیٰ کہ کفن کے بعد پھر کفن دیا گیا. ایک تیرا یہ مولا مظلوم زین العباد کفن کے بعد پھر کفن دیا گیا. کیوں؟ آنکھیں بند ہو گئی ہیں لیکن خون جاری ہے. بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا اب تو بس کر دے. آواز آئی میں حسین پر رونے کا حق ادا نہیں کر. علمان سلامت رہے سلامت رہے. کم از کم 2 روایتیں پڑھنا ہے مجھے. میرے ساتھ چلنا. میں دعا ہی دے سکتا ہوں تم سب عزاداروں کو ماتمیوں کو ایسے تڑپتے روتے. میں دعا ہی دے سکتا ہوں جس کا ہاتھ اس زیارت کو تیار کرنے میں جس کی نیت ہے. شہر شہر پھرتے
جا کے بانی سے پوچھے نا کیا سنیں گے، فضائل میں اتنی لمبی فہرست دیتا بھائی آپ سلامت رہو، میں نے آ کے بار بار کیا سنیں گے، مسائل تھوڑے زیادہ پڑھ دی، رونے کا دل ہے آج، بہت بڑا دن ہے آج، مسائل تھوڑے زیادہ، کیسی قوم ہو کسی کو پتہ نہیں ہے، آل محمد پر رونے کا مطلب اطمینان ہے، یہ کائنات کا وہ انوکھا غم ہے، منانے کے بعد سکون آ جاتا ہے نا، بیمار امام نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس کا اسم ہی شفا ہو وہ بیمار نہیں۔ اب چلنا ذرا میرے ساتھ، کافی سنا، اب ذرا چلنا میرے ساتھ۔ کون ہے سید سجاد؟ مولا حسین نے کہا عباس مدینے سے چلنے کی تیاری کرو، ہاتھ جوڑ کر قدموں پہ رکھے، بادشاہ تو مالک و مختار ہے، جو حکم دے گا مولا وہی ہوگا، عرض کروں اگر اجازت؟ بولا عباس کا مولا یہ وہی شام والا لعین ہے، اسی نے تقاضا کیا بھائی، اس کو کہو شام کا لشکر بھیج دے یہاں، اگر کم ہے کہو بصرہ کا بھیج دے، اگر کم ہے کہو کوفہ کا بھیج دے، مولا اگر پھر بھی لشکر کم ہے اس کو کہو پوری دنیا سے فوج بلا لے، مولا اگر پھر بھی اس کا جی نہ بھرے سارے انسانوں کو ہتھیار دے کے بھیج دو، مولا اگر پھر بھی اس کا پلڑا برابر نہ ہو جنات کو بھی بلا لو کہ آئے مدینے پر چڑھائی کرے، مولا تو مدینے سے نہ جا، بس اپنی ایک ابرو اٹھا کر مجھے اجازت دے، میں مدینے کی فصیل کے دروازے بند کروں گا، مولا ہم فقط چار کونوں پہ کھڑے ہوں گے، مولا اجازت دے کہ میں عباس کھڑا ہو جاؤں، مولا اجازت دے کہ میرا بھائی مسلم ابن عقیل ہو، مولا دے اجازت کہ عبداللہ ابن جعفر ہو، اور مولا ہم تین میں چوتھا سید سجاد، سلامت رہو۔ یقیناً میں جانتا تھا مجھے اس روایت کے آخری جملے پہ وضاحت نہیں، عباس نے اپنی شجاعت کے ساتھ تولا، ہاتھ جوڑ کے مجھے کچھ پڑھنے دینا، بس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بس عباس نے اپنی شجاعت کے ساتھ سید سجاد کی شجاعت کو توڑ کے کہا ہے کہ اب کہو اس دنیا کے انسان اور جنات سے کہ مدینے پر حملہ کرے، مولا اگر یہ مدینے کی فصیل کو چھو بھی گئے تو پھر مجھے علی کا بیٹا کون ہے، ایسا مان ہے، لیکن اب علی نے کیا کیا، علی کے بیٹے نے کیا کیا، مسلم کوفہ جا، عبداللہ مدینہ رہو، عباس میرے ساتھ کربلا آ، سجاد تو شام جا، تو پھر مجھے کہنے دو جو جتنا بڑا بہادر تھا اسے اتنا مشکل مار کا، مولا غازی بہادری میں سجاد شام فتح کرنے گیا، کیسا بڑا بہادر ہے، کیسا بڑا بہادر ہے۔ بیمار ہے سجاد؟ نہیں، ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، بس اتنا ہی کہا ہے سجاد امامت کو جاری رہنا ہے۔ حسین نے بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھ سید سجاد کے کان پر رکھے، سینے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر دبا کر کہا سجاد ابھی میں بحیثیت حجت الہیہ استغاثہ بلند کروں گا، ہر ایک پر اس پر لبیک کہنا لازم ہے، سجاد میں اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے تیری سماعتوں کو بند کر رہا ہوں، میرا استغاثہ نہ سننا، تو لبیک کہے گا، امامت کو جاری رہنا ہے۔ عزادارو اب اس وقت بابا کے چہرے کی زیارت کر کے کہا بابا جیسا آپ کہو، اجازت ہو تو کچھ پوچھ لوں؟ قبول سجاد۔ کہا بابا یہ چہرے پر لہو کیسا ہے؟ کہا سجاد اصغر کا لہو بلا ہے، اصغر کا لہو بلا ہے۔ عزادارو ایک بار رخصت کر کے تیرا مولا خیمے سے گیا، میں
میں کہوں گا خدا کبھی کسی بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے. رک جانا, مجھے کچھ پڑھنا ہے ابھی, میری جانب دیکھتے رہنا, میں کہوں گا تو زیارت آئے گی. خدا کبھی کسی بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے. جب رخصت کیا تھا تو کیا عالم تھا, اب جو سجاد پر عالم ہے جانتے ہو کیا؟ امامات لٹا کے گئی تھی, عصمت نے آ کے اٹھایا. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے سجاد اٹھ جا, خیموں کو سجاد بتانا کہاں جائے. عزادارو, سجاد جو اب اٹھ کے کھڑا ہوا ہے نا, جانتے ہو خیمے میں دوسری ہستی کون آئی ہے؟ دوسری آنے والی ہستی ہے اما فضا. اما فضا نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا, سجاد نے ایک ٹوٹے نیزے کا سہارا لے کر جو خیمے کے باہر دیکھا, ایک نیزے کی علی پر حسین کا سار. السلام علیکم بابا. بابا مجھے اتنا بتاؤ, میں نے کہا نا میں بڑے صرف دو روایتیں بڑی جلدی سے, بڑی جلدی. میں نے نہیں پڑھا کبھی نہیں پڑھا. ایک ابھی پچھلے دنوں پڑھا ہے, ایک دل چاہ رہا ہے جو تابوت ابھی تم اس بادشاہ کو دیکھو گے, وہ دیکھ کر جی چاہ رہا ہے یہ روایت پڑھتا. اس روایت سے گزر کر آگے شہادت کی روایت تک جا پاؤں یا نہیں میں نہیں جانتا. شاید چند لفظ ہی کہہ پاؤں, سن لینا, مجھے گواہی دے کر تم پاکستان کے اس شہر کے باشندے علماء کو سمیٹ شام غریبہ کی کتنی مجلسیں سنی ہے نا. سننا, اب اس کے آگے تڑپو, رو, مچلو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا بتاؤ یاد کر کے, شام غریبہ کی ساری روایتوں میں تمہیں ایک جگہ صرف سجاد نظر آ رہا ہے. کب؟ جب علی کی بیٹی علی بن کر سجاد کو اپنے کاندھوں پر لے کر جلتے ہوئے خیمے سے نکل رہی ہے. یہ علی کی بیٹی نے فقط سجاد کو نہیں, سجاد سے لے کر مہدی تک تمام امامتوں کو اٹھایا ہے نا. مجھے اتنا بتا, اس روایت کے بعد شام غریبہ کی روایتوں میں سجاد کہاں ہے؟ کرو یاد اور پھر رو, کہاں ہے سجاد؟ نہیں ہے. پانی آیا کہاں سے آیا؟ بی بی کو دیا گیا. 4 سال کا حسین کا قرآن کوزہ لے کے مقتل کی طرف دوڑا جا رہا ہے. سب سے چھوٹا تو اصغر ہے. بی بی الحافظ والحفیظ علی آ رہے ہیں. بی بی کہہ رہی ہے بابا آ گیا, کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو دے دے. عزادارو, ساری شام غریبہ دیکھ لے, سجاد کا کہیں ذکر نہیں ہے. کبھی نہیں سوچا سجاد شام غریبہ, سجاد کہاں ہے؟ آج انچولی سنو گے سجاد کہاں ہے. تم ایک شہادت پر بڑا روتے ہو, جانتے ہو کون سی شہادت؟ تیرے شہزادہ قاسم کی شہادت. بس اس کے بعد ماتمی جانے اس کا ماتم جانے. کیوں؟ کیونکہ قاسم کا مقتل حسین کہہ رہا ہے. میرا مولا سجاد مقتل سجاد میں لکھ رہا ہے کہ میرا قاسم کا مقتل ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے کے درمیان بکھر گیا. حسین جمع کرتا رہا. کیوں؟ کیونکہ ٹاپوں میں پامال ہو گیا نا. جب حسین و عباس نے حملہ کیا دوڑ گئے گھوڑے. یہی سنتے ہو, گھوڑے دوڑ گئے تو قاسم بکھر گیا. ہو گئی شام غریبہ. سنتے یہی ہونا کہ اس وقت کے ہی نہیں آج تک کے سب سے وزنی گھوڑے جو اس وقت منجنیق کو کھینچ کر لاتے تھے, ان گھوڑوں کی نال بندی کر کے حسین کے لاشے پہ دوڑائے گئے. اور اگر قاسم پامال ہوا, حسین بھی تو پامال ہوا ہوگا. اب سجاد کہاں ہے؟ جانتا تھا سجاد ابھی کچھ دیر بعد میری
4 سال کی بہن بابا کو ڈھونڈتے مقتل آئے گی. اگر بکھرا لاشا دیکھا مرنے سے پہلے سخینہ مر جا سجاد. ساری شام غریبہ حسین کا لاشا جمع کرتا رہا. یہی وجہ ہے آخری وقت میں سجاد کہہ رہا ہے باقر میرا گریبان کھول دے, میری آستین اولاد میرے سر میں خاک ڈال. کہا بابا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں میں جب جاؤں نانا مجھے بیٹا کہہ کے نہ پکارے, وہ کہے میرے حسین کا ماتمی آ گیا اور میرے حسین کا عزادار آ گیا. تیرا امام زمانہ سلام کر رہا ہے. اگر یہ پہنچ گیا تو قیامت کا جملہ تیرا امام زمانہ میرا سلام ہے اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی. عزادارو یہ سید سجاد ہے جس کا مقتل 1400 میل تک چادریں مانگتا رہا. آج ایک خزادار نے عجب کام کیا. عزادارو ابھی زیارت بھی آئے گی نا. یہی امام چاہتے تھے تعظیم ہو, میں نہیں چاہتا تھا, تیرا مولا چاہتا تھا. اب سننا, مجھے طاہا بھائی بتا رہے تھے روتے ہوئے, میں آیا میرے ہاتھ میں کچھ رکھا, میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سیاہ رنگ کی چادریں تھی. میں نے کہا یہ کیسی چادریں ہیں؟ رو کر کہتے کسی عزادار نے چادریں بھجوائی ہیں کہ طاہا بھائی یہ چادریں سجاد کے جنازے کے ساتھ برآمد کر کے مستورات میں تقسیم کرنا کہ یہ وہی سجاد ہے جو شام کے بازار میں یہ کہتا رہا اس موڑ پہ چادر دے دو, اگلے موڑ پہ واپس لے لینا. آج ان بیبیوں میں وہی چادریں تقسیم ہوں گی. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ابھی جنازہ آئے گا اس کے ساتھ چادر آئے گی, چادر کی بھی تعظیم ہوگی, اس جنازے کی بھی تعظیم ہوگی. سمجھو کہ یہ گریا کرتا کیسے تھا. آنکھیں بند ہو گئی, تیرا مولا باقر کہتا ہے آخری لفظ لب ہلے, میں کفن کے بند باندھ رہا تھا, مجھے آواز آئی باقر کفن ہٹا. میں اس کا بیٹا جسے کفن نہ ملا, جس کا جنازہ نہ اٹھا, ماتم مظلوم